والبرد والشكر لله الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا احمد محمد مصطفى صديقه اهل الصفا فاروقه المجتبى سبحان اللہ عثمانه عين الحياة سبحان اللہ المرتضى بحر الکرم سبحان اللہ ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناش کرتی ہے، سبحان اللہ ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناش کرتی ہے، سبحان اللہ ادھر عثمان غنی پر شرافت ناش کرتی ہے، سبحان اللہ علی المرتضیٰ پر شجاعت ناش کرتی ہے، سبحان اللہ حسین ابن علی پر شہادت ناش کرتی ہے، سبحان اللہ زہرا و طاہرہ ہیں طہارت کو ناش ہے، سبحان زہرا و عابدہ ہیں عبادت کو ناش ہے، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناش ہے، والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما، زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناش ہے، وہ خود نہیں امام امامت کو ناش ہے، من ندانم عزو شان فاطمہ کعبہ من آستان فاطمہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ ویوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک مرتبہ ہر زبان درود پڑھے، اللہم صلی اللہ سیدنا ایک مرتبہ ہر زبان درود پڑھے، الصلاۃ والسلام السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وعلی آلہ وصحبہ۔ اللہ حضور کے توسل سے وعلی آلہ باٹی برادری اللہ انہیں عزتیں اور برکتیں عطا فرمائے، پروردگار ان پہ اپنی خاص رحمت فرمائے، آمین اللہ ہر طرح کی نیک خواہشات کو پورا فرمائے۔ آمین آمین مسند خاص پہ حضور قبلہ عالم پیر سید حیدر حسن پیر بھائی رضا کوئی نہیں آپ تشریف فرمائیں، کاظمی شاہ صاحب ہیں، اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ مہمانان ذی وقار میں حاجی محمد سرفراز مہروی صاحب اور دیگر مہمان حضرات، اللہ آپ سب کو عزتیں برکتیں عطا فرمائے۔ قبلہ مولانا محمد منظور سلطان صاحب، صاحبزادہ میاں عبد الخالق قادری صاحب، جملہ علماء اکرام اور حضور سید علی مدثر شاہ قاسمی صاحب، اللہ آپ کو سلامت رکھے شاہ جی۔ سادات کی زبان میں پھر تاثیر تو ہوتی ہے، یہ تو ورثہ ہے نبی مولا مرتضیٰ سے چلتا ہے۔ میں نے نام شاہ جی کا پڑھا ہے لیکن میں سوچ رہا تھا کہ آواز بڑی کمال ہے، لیکن سمجھ آئی علی کا بیٹا ہے، سبحان اللہ اللہ اس کی عطا فرمائے۔ آمین دوستوں نے حکم کیا کہ عقیدہ ختم نبوت اور عقائد اہل سنت پہ قرآن حکیم پڑھا جائے، تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے سورہ نحل سے ایک آیت کو پڑھا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ چونکہ سوشل میڈیا سے اگر آپ کا تعلق ہے تو فقیر کی ہر گفتگو مبنی بر آیات ہوتی ہے، تو کہانیاں کم ہی ہوتی ہیں، آیات زیادہ ہوتی ہیں۔ کوئی واقعہ کی صورت میں آخر پہ ایک آدھ واقعہ میں پڑھتا ہوں، ورنہ 40-45 منٹ ہم قرآن آیات ہی پڑھتے ہیں۔ 11 میں حاضر ہو گیا، میں نے عرض کیا تھا میں 11 بجے آ جاؤں گا، الحمدللہ کہ میں 11 بجے حاضر ہو گیا۔ 11:10 پہ گفتگو شروع ہو گئی، 11:15 ابھی ہو گئے، 12 بجے سے 5-7 منٹ پہلے خطاب چھوڑ دیں گے۔ 40-45 منٹ ہم قرآن حکیم سے عقیدہ ختم نبوت، اور ختم نبوت پڑھنے کے لیے سورہ نحل سے 89 نمبر آیت کو پڑھا ہے۔ آیت کا نمبر ہے 89۔ اس آیت کے 2 حصے ہیں، پہلے حصے میں ختم نبوت ہے اور دوسرے حصے میں شان قرآن اور صاحب قرآن۔ اگر زندگی ہوئی تو دوسرے حصے پہ گفتگو کریں گے، کبھی پھر آئے تو آج پہلے حصے پہ بات ہوگی۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ وَيَوْمَ، قرآن حکیم میں جب بھی لفظ یوم آئے تو بالعموم اس کا معنی کیا جاتا ہے قیامت کا دن۔ کون سا دن؟ یومئذ تحدث اخبارہا، یوم آیا ہے قیامت کا دن،
یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، یوم آیا ہے نا قیامت کا دن، مالکی یوم الدین، یوم سے کیا مراد ہے؟ قیامت کا دن، ذرا بولیں کیا مراد ہے؟ قیامت کا دن، بس 2-3 آیات ہی کافی ہیں۔ یوم سے مراد جی کون سا دن؟ قیامت کا دن، قیامت کا دن۔ وہ یوم، اور بیٹا بیٹھ جائیں، بچوں والی اصل میں باتیں نہیں، میں انہیں اٹھا دیا کرتا ہوں، انہیں ذرا پیچھے بھیجیں، یہ سو رہے ہیں دونوں، ادھر بھیجیں، یہ نیند کر رہے ہیں، انہیں اٹھائیں، بچے چلو اٹھا کے ادھر بھیج دیں، ادھر بھیج دیں، اللہ سلامت رکھے۔ میری نظر نہیں پڑی، میں تو پہلے اٹھا دیتا ہوں، کیونکہ بچوں والی یہ باتیں نہیں نا، آپ سیانے احباب بیٹھا کریں قریب۔ یوما سے مراد کون سا دن ہے؟ بہت کم آواز ہے، کون سا دن؟ قیامت کا دن، وَيَوْمَ، قیامت والے دن، نَبْعَثُ، ہم اٹھائیں گے، فی کل امت، ہر امت میں سے، شہیدن، ایک گواہ۔ اللہ فرماتے ہیں معاشر کا میدان ہوگا، ہر امت میں سے ایک ایک گواہ اٹھایا جائے گا، علیہم من انفسہم، انہی پہ، انہی میں سے، سبحان اللہ، گواہ اٹھائیں گے انہی میں سے۔ تو یہ آیت کا ٹکڑا بتا رہا ہے کہ یہ گواہ اس امت کا نبی ہوگا۔ آدم تشریف لائیں گے، اپنی امت کی گواہی دیں گے، نوح تشریف لائیں گے، اپنی امت کی گواہی دیں گے، دانیال تشریف لائیں گے، اپنی امت کی گواہی دیں گے، خلیل اللہ آئیں گے، ذبیح اللہ آئیں گے، کلیم اللہ آئیں گے، روح اللہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام سے عیسیٰ علیہ السلام علیہ السلام تک تمام انبیاء اپنی 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 امتوں کی جب گواہی دے لیں گے، اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، زہرا کا بابا آئیں گے، حسین کا نانا آئیں گے، آپ آ کے اپنی امت کی بھی گواہی دیں گے، ان نبیوں کی بھی گواہی دیں گے، اور ان کی امتوں کی بھی گواہی دیں گے۔ آپ نے غور نہیں کیا، جو اپنی اپنی امت کی گواہی دے انہیں نبی کہتے ہیں، جو کائنات کا گواہ ہو اسے خاتم النبی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بڑے اچھے انداز سے آپ نے آیت کو سنا ہے، یعنی آپ نے پہلی آیت سن لی ختم نبوت میں، اس آیت نے بتا دیا میرا نبی آخری نبی ہے، سبحان اللہ، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، بے فکر ہو، وہ کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی جو بھی ہو، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، بے شک، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، ابھی بھی زبانیں آہستہ چل رہی ہیں، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، لیکن میرے سامنے بندے اس طرح نہیں بولتے، آپ کی زبان حرکت کرے، میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں، آئیے میں ختم نبوت پہ ایک آیت اور پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ ایک پڑھیں گے، پھر اگلی پڑھ لیں گے، پھر اس سے اگلی پڑھ لیں گے، پھر اس سے اگلی پڑھ لیں گے۔ سبحان اللہ، آیتوں میں رہنا ہے اور آیتوں میں بات رہنی ہے، وقت ختم ہوگا، بات نہیں ختم ہوگی، سبحان اللہ، کیونکہ جو قرآن سے بات شروع کی جاتی ہے وہ شروع تو ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، میں اپنے وقت میں اجازت لوں گا، سورہ بقرہ کی طرف چلتے ہیں، میں یہاں پہ بھی ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے، 2 نمبر سورہ ہے اور ترتیب کے اعتبار سے 60 نمبر آیت ہے۔ ارشاد ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یہ آیت آ گئی، 12 قبیلوں کے 12 بندے نبی موسیٰ کے پاس پانی مانگنے گئے، بندے نبی سے مانگنے گئے، واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کسی چپ بیٹھے بندے نبی کو مانگنے سبحان گئے، اللہ، سبحان اللہ، نہیں آپ نے ابھی بھی غور نہیں سبحان کیا، اللہ، بندیاں نو پانی چاہیے، بوا نبی دا کھڑکایا، سبحان اللہ، بندے نبی کے در پہ گئے، سبحان اللہ، بندوں نے نبی سے سوال کیا، جی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، چلا جائے پوری دنیا تک پیغام، بندوں نے اپنی حاجت نبی کے در پہ جا کے پیش کی، حق، سبحان اللہ، بندے نبی کے در کے سوالی بنے، بنے، بے شک، میں ذمہ داری سے ترجمے دے رہا ہوں، بندوں نے نبی سے، اچھا چلے اس طرح کریں، اس طرح کریں مولانا، یہ آڈیو ویڈیو کا دور ہے، آپ سن تو لیں گے پیغام، کوئی آیت دکھاؤ کہ اللہ نے ان بندوں کو منع کیا ہو کہ نبی سے نہیں مانگتے، نہیں ایسی کوئی آیت نہیں آئی، انہوں نے پانی مانگا، اللہ فرماتا ہے فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، میرا نبی اپنا ڈنڈا پتھر پہ مار، ادھر نبی نے ڈنڈا مارا، فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا، نبی دا ڈنڈا وجن دی دیرے ڈنڈے دے صدقے پانی آیا، حق ہے، سبحان اللہ، چپ بیٹھے ہو نہیں آیا، سبحان اللہ، نہیں تسی اجے بھی چپ ہو نہیں آیا، آیا، اچھا میری گل سنو، یہ تو نبی ڈنڈا مارے پانی پتھر میں سے، او یارا نبی گود میں ہو مارے ایڑی، سبحان اللہ،
پھر پانی آتا ہے؟ آتا ہے. آپ چپ بیٹھے، نہیں آتا؟ آتا ہے. اچھا پانی ایڑی میں سے؟ نہیں، پتھر میں سے. پانی ڈنڈے میں سے؟ نہ، پتھر میں سے. اور میرے صاحبوں پتھروں میں سے پانی نکل جاتا ہے. کمال تو یہ ہے مقام حدیبیہ پہ تیرا اور میرا نبی بیٹھا ہے. صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ پیاس لگی ہے. ڈنڈا نہیں مارا، ایڑی نہیں ماری. زہرا کے بابا نے ہاتھ دراز کیا، حسین کے نانا کی 5 انگلیوں میں سے پانی ڈالا. سبحان اللہ. جملہ تو آگے ہے جو کہنا چاہتے ہیں. ڈنڈا مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے نبی کہتے ہیں. ایڑی مار کے پتھر میں سے جو پانی نکالے اسے بھی نبی کہتے ہیں. جس کی 5 انگلیوں میں سے پانی نکلے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو. ابھی بھی آواز کم ہے. جس کا عقیدہ ہے میرا نبی آخری نبی ہے وہ سبحان اللہ. جو اس کے دل میں نبی کی جتنی محبت ہے اتنی زور سے کہو سبحان اللہ. میں نے آپ کو چپ نہیں رہنے دینا. میں نے آپ کو اٹھانا ہے، ہلانا ہے، بلانا ہے، پھر سنانا ہے. سبحان اللہ. دیکھیں میں 6 گھنٹے پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں کھڑے ہو کے، لیکن وہاں پہ نہ اٹھانا ہوتا ہے، نہ بلانا ہوتا ہے، نہ جگانا ہوتا ہے. وہ بچے چونکہ بڑے بڑے بچے ہیں وہ پہلے ہی ایکٹیو بیٹھے ہوتے ہیں تو میں قرآن کی تفسیر انہیں پڑھاتا ہوں. تو یہاں پہ تو ایسے نہیں نہ چلے گا. سبحان اللہ. یہاں پہ تو آپ نے بولنا ہے تو میں نے آگے قرآن حکیم پڑھنا ہے. اچھا اگر یہاں تک آپ سن چکے ہیں اب آئیے ختم نبوت کو سورہ یوسف میں دیکھتے ہیں. حضرت یوسف بندے بڑا خوش ہو کے سنتے ہیں. سورہ یوسف کی طرف چلتے ہیں. 12 نمبر سورہ ہے. آپ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام جب اپنے بابا یعقوب علیہ السلام سے جدا ہوئے حضرت یعقوب اتنا روئے کہ رو کے آنکھیں سفید ہو گئیں. اور اسے اللہ بیان بھی کرتا ہے وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ. رو کے یعقوب کی آنکھیں جب سفید ہوئی بیٹے کو خبر ملی، یوسف علیہ السلام کو خبر ملی. آپ فرماتے ہیں اذهبوا بقمیصی ھذا، یہ میری قمیض لے جاؤ فَأَلْقُوهُ عَلَى وَجْهِ أَبِي يَأْتِ بَصِيرًا، میری قمیض میرے بابا کی آنکھوں پہ لگاؤ، اس قمیض کی وجہ سے اللہ آنکھیں دے گا. سبحان اللہ. نہیں آپ نے غور نہیں کیا، میری قمیض آنکھیں دے گی. سبحان اللہ. ابھی بھی آہستہ بول رہے ہیں میری قمیض آنکھیں دے گی. سبحان اللہ. آپ نے غور نہیں کیا جس کی قمیض حضرت یعقوب کو آنکھیں دے اسے نبی کہتے ہیں، جس کی دعائیں حبیب یمنی کی بیٹی کو آنکھیں دے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. سبحان اللہ. بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آئے. حضرت یعقوب کی قمیض نے آنکھیں دی، بے شک بھائی قمیض سے آنکھیں ملی، ملی. چپ بیٹھے نہیں ملی ملی. تو پھر کہنے دو حضرت یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے. نہیں آپ آہستہ بولے ہیں مجھے بڑی تکلیف ہوئی ہے. میں یہ جملہ پھر عرض کروں گا، یوسف علیہ السلام کی قمیض مشکل کشا ہے. نہیں ابھی بھی آہستہ بول رہے ہیں یوسف علیہ السلام کی قمیض مشکل کشا ہے. مولانا آپ کو سمجھ نہیں آئی، یوسف کی قمیض مشکل کشا. اب ذرا فقیر کا جملہ اپنے دل پہ لکھنا، نبی یوسف کی قمیض مشکل کشا ہے، محمد کا علی مشکل کشا ہے. سبحان اللہ. جس کے دل میں علی ہے وہ تو سبحان اللہ کہو. جو علی کا نوکر ہے چپ کیوں ہے سبحان اللہ کو کہو. لگائیں جی، لگا لے نعرہ، لگائے علی کا. بسم اللہ. اللہ عزت جی، بسم اللہ جی، حضور بسم اللہ. اللہ عزت اور برکت عطا. اچھا اگر آپ کہو تو ایک آیت مشکل کشا پہ نہ پڑھ لیں. نہیں ٹھنڈا بول رہے ہیں، چھوڑیں جی. نہیں میرا خیال تھا کہ بات آپ واری ہے، سادات کافی بیٹھے ہوئے. اچھا جی ذرا سبحان اللہ کہیں جلدی سے. جی میں مشکل کشا پڑھنے کے لیے سورہ نمل کے کا سہارا لیتا ہوں. بسم اللہ. 27 نمبر سورہ ہے. میں ترتیب کے اعتبار سے اس کی 39 اور 40 نمبر آیت کو دیکھ رہا ہوں. اللہ فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت سلیمان پیغمبر تشریف فرما تھے. آپ اپنی امت سے مخاطب تھے. کوئی ہے ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے مجھے تخت چاہیے. جب نبی نے کہا بلقیس کے آنے سے پہلے تخت چاہیے. اب ذرا روک کے سننا. قالا عفریت من الجن، 39 نمبر آیت ہے. قالا عفریت من الجن، ایک جن کھڑا ہوا. اس نے کہا انا آتیک بھی قبل ان تقوم من مقامک، اس محفل کے ختم ہونے سے پہلے یہ جن تخت لائے گا. نبی فرماتے ہیں سیٹ ڈاؤن، تشریف رکھو، آئی نیڈ ارجنٹ، مجھے فوراً چاہیے. یہ تو لیٹ ہے، مجھے جلدی چاہیے. جب کہا نا مجھے جلدی چاہیے، اب کوئی جن نہیں کھڑا ہوا، اب ایک اہل اللہ کھڑا ہوا، اب ایک ولی اللہ کھڑا ہوا، اب ایک رب کا درویش کھڑا ہوا، اب ایک رب کا فقیر کھڑا ہوا. نام ہے آصف بن برخیا. اس نے نبی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بھی قبل ان یرتد الیک طرفک. اس ولی نے کہا سونا نبی آپ اپنی آنکھیں بند کر کے کھول لیں، آپ کی بند آنکھ بعد میں کھلے گی، ولی تخت پہلے لائے گا. اب مجھے جواب دو، تخت آیا؟
آپ چپ بیٹھے ہیں، نہیں آیا، ابھی بھی آواز کم ہے، نہیں آیا، کون لے کے آیا؟ جن؟ نہیں، جن پچھلی آیت میں ہے۔ نبی لایا؟ نہیں، نبی تو منگوا رہا ہے، تو پھر لایا کون؟ ولی جیتے رہے، ولی۔ اب گھر بیٹھ کے سوچنا، اگر ولی اتنی طاقت رکھتا ہے، یہ ولی تھا تو جو علی ہے، بھائی بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ آئیے۔ اچھا اب جس کے دل میں علی ہے کہو رہے یا علی، پھر کہو یا علی، بے فکر ہو کے کہو یا علی، ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہو یا علی، پھر کہو یا علی۔ اب اگر آپ کی زبان پہ علی آ گیا تو اب ذرا سننا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اگر زبان پہ علی آیا ہے تو جاگ کے سنو سنیو، حضرت ابو بکر صدیق، اور جسے علی امام مانے، ٹھنڈا بول رہے ہو، علی جس کے پیچھے کہے پیچھے اس امام کے، اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ بھائی جو نوکر ہے ابو بکر کا وہ تو سبحان اللہ کہو۔ حضرت ابو بکر صدیق گئے مولا علی کے پاس، جا کے کہا یا علی آپ کو مبارک۔ فرمایا کس چیز کی؟ یا علی نبی فرما رہے ہیں جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پہ علی کی مہر ہوگی۔ مبارک کس نے دی؟ بہت کم آواز ہے، مبارک کس نے دی؟ ابو بکر صدیق نے۔ جب کہا نا جنت میں وہ جائے گا جس کی پرچی پہ آپ کی مہر ہوگی، ابو بکر کا چہرہ دیکھ کے علی فرماتے ابو بکر آپ کو بھی مبارک۔ فرمایا علی مجھے کس چیز کی مبارک ہے؟ اب علی والو ذرا علی کا جملہ سننا، علی فرماتے ابو بکر سنے، مجھ علی کو نبی نے کہا تھا علی مور ان لائی جنہیں دل میں صدیق ہوئے گا۔ جسے سمجھ آئیے چپ کیوں بیٹھا ہے؟ اجازت ہے میں ایک آیت ابو بکر کی شان میں پڑھ لوں؟ اگر ایک آیت علی کی شان میں سنی ہے تو ابو بکر کی شان میں بھی سن لو۔ میں سورہ نساء کی آیت کو دیکھ رہا ہوں، اللہ فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ۔ میں پنجابی ترجمہ کرا تاکہ ہر بندے کو سمجھ آئے۔ اللہ فرماتا ہے بندہ تب تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک نبی دے ہر فیصلے نوں ایتھوں نہ مننے۔ مومن ہونے اور تسی مومن ہو، تسی آلریڈی مومن ہو، لیکن مومن بندہ پتہ کب ہوندا ہے؟ نبی دا ہر فیصلہ ایتھوں مننا۔ ٹھنڈا بول دو پہ میں کو گل کیا کرنا، یہ دا مطلب ہے آپ نے قرآن پڑھ کے غور کر لیا، تب تک ایمان کامل نہیں جب تک نبی کے ہر فیصلے کو نہ مانے۔ اے نبی جڑا فیصلہ کرے انہوں منو، اے نبی جڑا فیصلہ کرے انہوں منو، اے مومن ہونا ہے نبی جڑا فیصلہ کرے انہوں منو۔ تو سی عجیب ہی چھپو میں کو گل پہ کرنا، نبی جنہوں مسلح تے کھڑا کرے انہوں منو۔ بھائی بولو تو صحیح جسے سمجھ آ رہی ہے۔ یہ کا مطلب ہے پکا حسینی وہ ہے جس کے دل میں محبت ہے صدیق، جو نوکر ہے ابو بکر کا سبحان اللہ کہو یارا۔ کیا میں امید کروں نہیں سمجھ آ رہی ہے بات؟ آگے چلیں، آئیے ختم نبوت پڑھنے کے لیے سورہ نساء پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر سورہ تحریم پڑھیں گے۔ سورہ تحریم پڑھنے سے پہلے سورہ بقرہ پڑھیں گے، پھر سورہ آل عمران پڑھیں گے، پھر سورہ انعام پڑھیں گے۔ میں تو انہوں پہلے عرض کی تھی یہ تسی جنہ مرضی چوپ رہو، میں ایک آیت تو بعد دوسری آیت ہی پڑھ لیے۔ لجی اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا۔ سبحان اللہ۔ ہم نے اچھا نہیں میں پنجابی ترجمہ کرنا تاکہ جلدی سمجھ آئے۔ اللہ فرماتا ہے محمد دا دادا ابراہیم میرا یار ہے۔ انہیں سو آسان تے ترجمہ نہیں نہ لبنا، تو ہم قرآن پڑھ کے جو سمجھتے آ گئی نا اللہ دے بھی یار ہے۔ نہیں اجے بھی چپ بیٹھے ہو، اگر اللہ یار بنائے تے گستاخی نہیں تے جے محمد یار بنا لے۔ جیڑا نوکر نبی دے یاراں تے چپ کیوں بیٹھا یارا؟ نام لینے سے ارے نام لینے سے ابو بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہ لونگی سلائے شک ہوتے چل مدینے شک ہوتے چل مدینے ویخ سلو نظارہ بن یار نبی دے ہائے نام لینے سے بکر عمر کا لب پر کیوں بگڑتا ہے وہ پہلو میں
لاؤ مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے دل کو ہم بتلائے انوار بنائے ہوئے اور کشتیاں کھلی کنارے سے لگائے ہوئے وہ جو محمد کے سلامت رہے آباد رہے اللہ عزت و برکت عطا فرمائے. یہ مطلب یہ خلیل یار ہے, ابراہیم اللہ کا یار ہے جی, یار ہے. آپ نے وہ ایک حدیث سنی ہوگی من کن تو مولا وہذا پیر میر علی شاہ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ مولا سے مراد ہے یار, علی ہمارا یار ہے. اور جڑے علی دے نوکر بیٹھے نے سبحان اللہ دیکھو جس دل میں علی ہے پھر سبحان اللہ کہہ لو. اچھا اب ذرا غور کرنا, بات قابل غور ہے. اللہ فرماتا ہے خلیل میرا یار ہے, لیکن اچھا ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یار, دوست. خلیل کا معنی یار, پھر فرق تو ہوگا, وہ بھی یار یہ بھی یار, فرق تو ہوگا. جی بالکل ہے. آپ کو یاد ہوگا بچپن میں ہم نے ایک مضمون پڑھا تھا, I have many friends but Mr. Ali is my best friend. اللہ فرماتا ہے اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ فرماتا ہے گنج شکری is my friend, غوث اعظم is my friend, نوشو پاک is my friend, مہر علی is my friend, عبدالحکیم is my friend. اللہ فرماتا ہے میرے بھی بڑے یار ہیں, لیکن واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا, محمد کا دادا ابراہیم is my best friend. بولو تو صحیح چیزیں سمجھ آئی ہے. اب تو سمجھ آ گئی نا. یہ تو مطلب ہے خلیل کا معنی ہوتا ہے قریبی یار. خلیل کا معنی قریبی یار. اب مجھے ایک بات کا جواب دو, اگر آج کا وزیر اعظم کسی کو کہے کہ یہ میرا قریبی یار ہے, اسے کوئی ٹینشن, کوئی پریشانی, کوئی تھانے کی, کوئی کچہری کی, تو چپ بیٹھے ہو, کوئی فکر اسے ہے؟ اچھا جسے وزیر اعظم یاد کہے فکر اسے کوئی نہیں, تو جسے اللہ کہے میرا یار ہے. اب مجھے جواب دو, خلیل کو معاشر کی کوئی پریشانی, کوئی ٹینشن, کوئی قیامت کی فکر, کوئی پریشانی. اچھا اب ذرا جاگنا. اللہ فرماتا ہے خلیل میرا یار ہے. یہ یار سورہ شعراء میں عرض کر رہا ہے لا تخزنی یوم یبعثون, اللہ معاشر والے دن مجھے پریشان نہ کری. میرے دوستوں نے غور نہیں کیا, میں کوئی باتیں کر رہا ہوں. خلیل ہو کے کہہ رہا ہے لا تخزنی یوم یبعثون, اللہ مجھے معاشر والے دن پریشان نہ کری. اب آخری بندے تک فقیر کا جملہ ذرا دل پہ لکھنا. یار ہو کے جو کہے اللہ مجھے معاشر والے دن پریشان نہ کری, اسے نبی کہتے ہیں. اللہ سورہ تحریم میں فرماتا ہے یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ, اللہ فرماتا ہے آمینہ کا لال معاشر والے دن میں آپ کو بھی پریشان نہیں کروں گا, آپ کے ماننے والوں کو بھی پریشان نہیں کروں. آپ نے غور نہیں کیا, خلیل ہو کے جو یہ کہے کہ اللہ مجھے پریشان نہ کری, اسے نبی کہتے ہیں. اللہ جسے گارنٹی دے کہ میں تمہیں پریشان نہیں کروں گا, اسے خاتم النبیین کہتے ہیں. کیا میں امید کروں سمجھ آ گئی؟ یہ تینوں آیتیں سمجھ آ گئی؟ اگر سمجھ آ گئی ہیں تو آگے چلیں. ختم نبوت سمجھ آ رہی ہے؟ چلو مجھے وہ معروف آیت سناؤ. ما کان محمد, ماشاءاللہ سب کو آتی ہے. چلو یہ تو علماء ہے, آپ کو بھی آتی ہے. ہاں جی ختم نبوت والی سب کو آتی ہے, کوئی بابا یاد کرا گئے ہے. بس بابا جی اپنا کام تو کر گئے ہیں جی, ہمیں چلنا نہیں, آپ تو چل نہیں سکتے تھے پر ہمیں چلنا سکھا گئے. یاد ہے ختم نبوت والی آیت ما کان محمد ابا احد من رجالکم. رکو پہلے یہاں تک ترجمہ کرو. اللہ فرماتا ہے محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں. رک جائے. اللہ نے آیت کے اس ٹکڑے میں محبوب کے لیے باپ کی نفی کی. کیا کیا؟ محبوب کے لیے ابے دی نفی, کہ محبوب تو جو کسی کا ابا نہیں. پنجابی نہیں سمجھ آتی ہے نا یار, یہ محبوب میرا ہے, میرا رسول ہے, کسی کا ابا نہیں. تو تھوڑا غور نہیں کیتا, میں ترجمہ کر گیا. اللہ فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. اگر تم اعلیٰ حضرت کا ترجمہ اٹھاؤ, کنز الایمان اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان بریلوی, آپ نے ترجمہ کیا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں, لیکن رسول اللہ, ہاں اللہ کے رسول ہے.
اے ذرا اللہ حضرت ہی ہاں سمجھا جی ہاں ہن اے ہاں میں پنجابی سمجھاواں گا اللہ فرماندا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ اور خبردار ہے میرا رسول ہے تہاڈا ابا نہیں بھائی آپ کو سمجھ آئی نا جی اللہ حضرت کی ہاں سمجھ آئی ہے اچھا ٹھہرو اسی آیت کو میں دوبارہ سمجھاتا ہوں ٹھہرو سورہ حجرات پڑھو 49 نمبر سورہ ہے پہلی اور دوسری آیت ہے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ ایمان والو جب نبی چلے تو ان کے آگے نہ چلا کرو ان کے پیچھے رہا کرو مولا کیوں اور فرمایا میرا رسول ہے تیرا ابا نہیں نا میرا رسول ہے تیرا ابا نہیں نا آؤ میں اگلی آیت بھی پڑھتا ہوں آگے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی جس محفل میں محمد آ کے بیٹھ جائے اپنی آواز کو نبی کی آواز سے آہستہ رکھا کرو ان کے سامنے اونچا نہ بولا کرو آہستہ بولا کرو مولا کیوں اور فرمایا میرا رسول ہے تیرا ابا نہیں نا میرا یار ہے تیرا ابا نہیں اب ذرا سنتے آنا یہ الف سے انا اعطیناک الکوثر ہے کسی کا باپ نہیں یہ با سے بشیر و نذیر ہے کسی کا باپ نہیں یہ تا سے تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض ہے کسی کا باپ نہیں یہ شاء سے ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا ہے کسی کا باپ نہیں یہ جیم سے جاہدوا فی سبیل اللہ ہے کسی کا باپ نہیں یہ سین سے سراجا منیرا ہے کسی کا باپ نہیں یہ سین سے شاہدا و مبشرا و نذیرا ہے کسی کا باپ نہیں یہ دال سے داعیا الی اللہ ہے کسی کا باپ نہیں یہ راز سے ذالک الکتاب ہے کسی کا باپ نہیں یہ راز سے رؤوف رحیم ہے کسی کا باپ نہیں یہ کاف سے کونوا مع الصادقین ہے کسی کا باپ نہیں یہ شین سے شاہدا و مبشرا و نذیرا ہے کسی کا باپ نہیں اور یہ واو سے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے کسی کا باپ نہیں یہ یا سے یاسین ہے کسی کا باپ نہیں جسے سمجھ آئیے اونچا کہو سبحان اللہ جس کے دل میں نبی کی محبت ہے پھر کہہ لو سبحان اللہ جو نبی کا نوکر ہے پھر کہو سبحان اللہ آیت کے اس ٹکڑے نے اللہ نے حبیب کے لیے باپ کی نفی کی علماء کی زبان میں کہتے ہیں نفی ابوت باپ کی نفی اب ذرا رکنا ذرا عقیدہ ختم وہ سمجھنا رکنا سورہ احزاب میں حکم ہوا محمد کسی کے باپ نہیں صلی اللہ اب رکنا سورہ زخرف اللہ فرماتا ہے کل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین میرا محمد اعلان کیجئے اللہ بھی کسی کا باپ نہیں غور نہیں کیتا تو سر کل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین میرا محمد فرمائیے انہیں بتا دیجئے اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اللہ کسی کا باپ نہیں اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا فانا اول العابدین تو میں محمد اس کا پہلا پجاری ہوتا یہ مطلب ہے اللہ بھی کسی کا باپ نہیں اب رکنا ذرا رک جانا دونوں آیتیں سامنے رکھنا ایک آیت میں حکم ہوا محمد کسی کے باپ نہیں ایک آیت میں حکم ہوا خدا کسی کا باپ نہیں میں دونوں ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا پروردگار کدی اپنے واسطے باپ دی نفی کدی یار واسطے باپ دی نفی یہ وجہ کیا ہے وہ فرمایا تمہیں سمجھ نہیں آئی باشعور لوگ اس بات کو سمجھیں گے ہم نے اپنے لیے باپ کی نفی اس لیے کی تاکہ میری ذات میں کوئی شریک نہ ہو نبی کے لیے اس لیے کی تاکہ اس کی نبوت میں کوئی شریک نہ ہو میں امید کروں گے دوستوں کو قرآن سمجھ آ رہا ہے جیسے جتنا سمجھ آ رہا ہے تو نہیں سے کہو سبحان اللہ چلے آجے بس وقت میرا مکمل ہوا 11:15 ہو گئے 12:10 سے 11:41 ہو سبحان اللہ آپ نے 30 31 32 منٹ قرآن سن لیا 32 منٹ میں آپ نے عقیدہ ختم نبوت کی آیات سنی اب آپ مجھے اجازت دو میں اکٹھی 6 آیتیں ختم نبوت پہ سبحان اللہ بس یہ میں 6 آیتیں پڑھوں گا پھر انشاءاللہ چھٹی 45 منٹ کی گفتگو میں کرتا ہوں آپ جانتے ہیں پھر انشاءاللہ چھٹی سورہ کبرا گئے سبحان اللہ یہ پریشان کیوں ہو گئے میرے پڑھن دے ہو رہا سبحان اللہ سورہ اللہ اکبر آئیے سورہ بلکہ سورہ نمل کی طرف چلتے ہیں 27 نمبر سورہ ہے ارشاد ہے ووارثا سلیمان داؤدا ہم نے وارث بنایا حضرت سلیمان کو حضرت داؤد کا رک کے ذرا سنیے گا قالا ممبر پہ آئے حضرت سلیمان آکے فرماتے ہیں یا ایوہ الناسو اے لوگوں سنو علمنا منطق الطیر I know very well کہ پرندے کیا کہہ رہے ہیں مجھے پتہ ہے سبحان اللہ سلیمان نبی فرماندے نے اے ہد ہد کی آندھی ہے مینوں پتہ ہے سبحان اللہ اچھا ایتھے آ کے 2 پرندے بہ جان ایتھے چلو ایتھے آ کے بہ جان آپ پتہ نہیں گلاں کرن مولوی جی پتہ لگا نہیں تانوں نہیں لگنا نبی نوں پتہ ہے
ہاں جی نبی سلیمان نو پتہ ہے بے شک اچھا ایک پرندے کی آندے نے اگر سلیمان علیہ السلام نو پتہ ہے اگلا جملہ میں بولنا چاہنا پر میں نے پتہ ہے پیغام پہنچ گیا ہے اگر سلیمان نو پتہ ہے سلیمان نبی تب تک نبی نہیں جب تک معراج کی رات میرے نبی کے پیچھے نماز نہ پڑھے جس کے مقتدی کا یہ علم ہے بولو تو صحیح نا اب مجھے اب یہ قرآن کی آیت پڑھ کے مجھے وہ واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ جب ایک بدوی اپنے گھر سے نکلا ایک فاختہ کا بچہ زمین پہ گرا اس نے پکڑا اپنی بغل میں چھپا کے نبی کے پاس آ کے کہتا ہے اگر بتائیں میری بغل میں کیا ہے تو ہو سکتا ہے میں کلمہ پڑھ لوں نبی فرماتے ہیں یہ بھی بتاؤں گا تیری بغل میں کیا ہے اور وہ بھی بتاؤں گا جس کا تجھے بھی نہیں پتا کی گل ہے آپ فرماتے ہیں بدویہ اپنے گھر سے نکلا ایک فاختہ کا بچہ زمین پہ گرا اپنی بغل میں چھپا کے میری طرف مجھے پوچھنے آ گیا ہے اے بدویہ تو بعد چاہے او ویخ پہلے فاختہ آئی کھڑی تیری شکایتہ کر دیئے بھائی بولو بھی تو صحیح چیزیں سمجھ آ رہی ہے لیکن ایک بات آپ ذرا ذہن میں رکھیے گا پرندے کے منہ میں زبان ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے زبان والوں کی بولیاں جو سمجھے اسے نبی کہتے ہیں گر رسولی چیز تر دستم نہا تم خبرداری دے راز آسماں ابو جہل نے آکے پوچھا تھا بتانا میری مٹھی میں کیا ہے نبی فرماتے میں بتاؤں کیا ہے یا یہ بتائیں ہم کون ہیں اب آپ نے غور کیا زبان والوں کی جو بولیاں سمجھے اسے نبی کہتے ہیں جس کے سامنے پتھر کلمے پڑے اسے خاتم النبیین کہتے ہیں ختم نبوت یہ جواب دے اسلامی اللہ عزت اور برکت عطا فرمائے اجازت ہے آگے کچھ آیات اور پڑھنا چاہتا ہوں میں ابھی تھوڑی آیات اور پڑھنا چاہتا ہوں ختم نبوت پہ اگر آپ جاگ رہے ہیں چلو میں اسے آیت تو گل شروع کرنا اور انشاءاللہ میں 12 بجے سے پہلے آپ سے اجازت لیتا ہوں اللہ فرماتا ہے ہم نے وارث بنایا سلیمان کو حضرت داؤد کا داؤد علیہ السلام کون تھے نبی اور جناب سلیمان نبی اور آپس میں کیا لگے باپ بیٹا داؤد اور سلیمان باپ بیٹا یعنی باپ بھی نبی بیٹا بھی بہت ہولی بول دے ہو سنیو تواڈی زبان تے نبی ہونا چاہیے او سنیو تواڈے حصے چ نبی ہے اور نبی تواڈے حصے چ آئے ہیں باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی پھر آواز کاٹے باپ بھی نبی دیکھو میں چھٹ دیا اگر اس طرح کیتا ہے میرا باپ بھی نبی بیٹا بھی ہم ذرا اے یاد رکھے آجے دونوں باپ بیٹا نبی رکے آجے سورہ آل عمران میرے سامنے آئی اللہ فرماتا ہے کلما داخل علیہا زکریا المحراب حضرت زکریا نبی مریم کے حجرے میں داخل ہوئے وجد عندها رزقا آپ دیکھتے ہیں مریم کے سامنے بے موسمی پھل پڑے ہوئے ہیں قالا یا مریم انا لکی ھذا مریم یہ پھل کہاں سے آئے قالت هو من عند اللہ مریم نے جواب دیا بازار سے نہیں آئے اللہ نے جنت سے بھیجے چلو تو سمجھ آ گئی ہے اتو لنگر تھلے آ جاندہ اور جناب اتو لنگر تھلے آ جاندہ اب تو سی اجے بھی چوپ بیٹھو جنتا دا لنگر تھلے ہوندہ ہے لیکن ایک گل پکی جے جیدہ لنگر اتو تھلے آئے او مریم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَاسِيرًا تے جیدے ہتھا دا پکیا ہویا اتے جائے او زہرا ہے بولے بھی تو صحیح جسے سمجھ آئی ہے وہ جو نبی کی گھر کے نوکر ہے سبحان اللہ جو کہو یارا اس کے گھر میں محمد کی بیٹی کا حیا ہے سبحان اللہ جو کہو یارا بس آجو میں جلدی سے آگے نکلوں جیسے ہی مریم کے سامنے پھل دیکھے ہنالک دعا زکریا ربہ قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ حضرت زکریا نبی ہاتھ اٹھا کے عرض کرتے ہیں اللہ اگر مریم نے بے موسمی پھل دے سکنا ہے میں بھی تو میرے پتر نہیں دے سکتا فنادت الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں بیٹا دیں گے نام یحییٰ ہوگا ہمارا نبی ہوگا یہ مطلب ہے یہ بھی باپ بیٹا میں عرض کی تھی تو اڈی زبانہ تے نبی ہونا چاہیے یہ بھی باپ بیٹا ویکھو اسی جیویں نبی کر رہے ہیں ہوا ٹھنڈی آ رہی یہ بھی باپ بیٹا کنے ہو گئے باپ نبی بیٹا نبی کنے نبی ہو گئے چار ہو گئے داؤد علیہ السلام نبی بیٹا جی سلیمان علیہ السلام نبی باپ بیٹا نبی حضرت زکریا علیہ السلام نبی بیٹا یحییٰ علیہ السلام نبی آدم علیہ السلام نبی اور بیٹا شیس پیو بھی نبی اور میں نہ تھوڑی زبان دے نبی آ جائے پیو بھی نبی کتنے نبی ہو گئے 6 حضرت یعقوب علیہ السلام
نبی نبی بیٹا یوسف نبی کتنے ہو گئے 8 ہو گئے واشکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا واشکر فی الکتاب اسماعیل انہ کان صادق الوعد وکان رسول نبیا کتنے نبی ہو گئے 10 حضرت اسحاق کتنے نبی ہو گئے کوئی ہے 11ویں پکانا والا غوث اعظم دا مہینہ ہے گاج واج کے 11ویں پکایا جائے ایویں ڈرے ڈرے نا کسی مولوی کو لو سونی سونی کر کے 11ویں پکاؤ سونی دیکھ لاؤ چاندی 10 آ جائے پتہ لگے غوث اعظم نے نوکر نے بھائی سمجھ ہوندی ہے بھائی ہاں اس واسطے چھڑنی نہیں غوث اعظم کا دن ہے منانا اسے اچھی طرح اسے یاد رکھنا 11 نبی اسی قرآن چو پڑھ چکے ہیں باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی بہت ہولی بول دیو پہ باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی دیکھو میں لگا تو انہوں اجازت دیں بس چھٹی کا وقت آ گیا ہے بس 50 منٹ ہو گئے نے 12 بجے تو پہلے میں نکلنا تھوڑے کو باپ بھی نبی بیٹا بھی نبی ہم ذرا میرے تک کیا جی ابراہیم نبی سمجھے جی ختم نبوت ابراہیم نبی دونوں بیٹے نبی اسماعیل اسحاق نبی بہت آہستہ بول دیو پہ اسحاق نبی ایج بولو ماشاءاللہ اسماعیل نبی ہم ذرا تک کیا جی میرے بسم اللہ جیتے رہے حضرت اسحاق سے نیچے آؤ آنا آیت کے ذریعے ہے اے سورہ نام ہے 6 نمبر سورت ہے تے اے دی 83 84 تے 85 نمبر آئے تھے جے سبحان اللہ کہہ لو نہیں ٹھیک ہے ماشاءاللہ جاب میرے پہ ذرا سنے آئیے اے سورہ نام آئیے اے 83 نمبر آئے سامنے آ گئی لو جی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی ابراہیم نبی دونوں بیٹے نبی اسماعیل اسحاق ادھر تکو میرے ہوں ادھر آؤ اسحاق علیہ السلام وال اللہ فرماتا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ اسحاق نبی وَيَعْقُوبَ یعقوب نبی کُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا نوح نبی من قبل ومن ذریته داؤد نبی وسلیمان نبی وایوب ویوسف بہت ہولی بولے ہو میں نے دوبارہ آیت پڑھنے سے نہیں ہے جی نہیں میں پڑھنا جی ٹھہرو دوبارہ پڑھنی پئی ہے آیت پھر پڑھنی پئی ہے اور سنی ہوندا ہی ہوگا جی زبان تے نبی نبی ہوگا سنی ہوندا ہی ہوگا جی زبان تے نبی ایتھے یار ہوں تواڈے چپ رہن دی وجہ تو میں ایک آیت پڑھنی پئی ہے تسی پتہ نہیں نبی نبی کیوں نہیں کردے بیٹھے رہے جی اے سورہ 7 میرے سامنے آئی ہے 38 نمبر سورت ہے تے آئے دی 71 نمبر آیت ہے یہ تو اللہ نے فرمایا نا شیطان میں سجدہ کر اس کے میں سجدہ کرا قال انا خیر منہ میں تو بہتر خلقتنی من النار منو عبد بنائی وخلقتو من طین اینو مٹی دا بنائی جدو انہیں نبی نے کہا مٹی اللہ فرماتا قال فخرج دباؤ دفاع غور ہی نہیں کیتا اے آیت میرے سامنے قال فخرج چل دباؤ نکل جاؤ گیٹ ڈاؤن فرام دی فیئر چل نکل رہی تھو میں دو ہاتھ جوڑ کے پوچھنا پروردگار اے فرشتے نو پڑھاندا ہے تو فرمایا دفاع ہو وہ فرمایا آدم علیہ السلام پہ ہوندے نے شیطان دا کی کام ہے اچھا جتھے آدم ہوندے ہون شیطان دا اوتھے کوئی کام نہیں تے جتھے محمد ہوندے ہون بھائی بول دو بھی تو صحیح جی بس میں تو گل تے سمجھانی تھی کہ اللہ فرماندا ہے فخرج میں کبھی پھر آیا تے تے باقاعدہ گفتگو کراں گا فخرج دفاع اے آئے تے فخرج نکل ایتھوں منہا چل جنت وچوں نکل فَإِنَّكَ رَجِيمٌ تو رجیم ہے پھٹکار ہو تم پہ وَإِنَّكَ عَلَيْكَ لَعنَتِ تم پہ میری لعنت ہے إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قیامت تک تو لعنتی ہے اچھا ہن اللہ پہ فرماندا لعنت تیرے تے فخرج رجیم پھٹکار تے اے کو پتہ کی ہوندا ہے قال ربی 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 اے میرے رب 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 مولا تینوں تے مندا ہے اور فرمایا مینوں مندا ہے تاویں لعنتی نہیں تو غور ہی نہیں کیتا مولا رب رب کر دے فرمایا تاویں لعنتی مولا اللہ اللہ پہ کر دے تاویں لعنتی چپ بیٹھے ہو اللہ اللہ ربی 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 مولا اللہ اللہ پہ کر دے اللہ فرمایا قیامت تک بندے کو سمجھ آنی چاہیے جیڑا صرف اللہ اللہ کر دے پکا لعنتی میں چاہنا بندے اللہ اللہ دے نال محمد محمد بھی کرے جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ کہو ہوں تو سمجھ آئیے تو سامنے نبی نبی کرنا ہے تھوڑی زبان تے نبی نبی ہونا چاہیے ایک بھائی کہو یا نبی آواز کر کے تھوڑی کہو یا نبی پھر کہو یا نبی سیدی مرشدی سیدی مرشدی پھر دو اطفال سیدی مرشدی
بس انج کر کے نا مینوں سمجھ آئے ذرا تہاڈی ہن نبی نبی کر دے آیا جے ہن میں پڑھا ہوئی آیتاں سبحان اللہ ہن جے تہاڈی آواز ہو رہی آئی تے فوراً چھڈ دیاں گا کیونکہ پھر گنجائش نہیں کوئی ابراہیم نبی دونوں بیٹے ماشاءاللہ ہن کو آواز ہونے لگی ہے اسماعیل ماشاءاللہ جناب اسماعیل اسحاق باپ بیٹے ہاں انج بولے تاکہ سمجھ آئے مولا جڑا ہور اونچا نبی نبی بولے انہوں مدینہ وہا ابراہیم دونوں بیٹے اسحاق اسماعیل آپ ذرا حضرت اسحاق سے نیچے آؤ اللہ فرماتا ہے وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ اسحاق وَيَعْقُوبَ يعقوب كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا نور من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين ذرا تکیہ جو میرا حضرت اسحاق کی نسل میں نبی 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 باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بھائی بھائی نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی اب رکنا ذرا ادھر آؤ اسماعیل نبی کدار جی نہیں نبی حمل نبی نہیں نب نبی نہیں سلامہ نبی نہیں یسا نبی نہیں عدین نبی نہیں معا نہیں مغر نہیں الیاس جی نہیں مدرکہ نہیں کنانہ نہیں فہرین نہیں لوئی نہیں ہاشم نہیں عبد المطلب نبی نہیں عبداللہ نہیں محمد نبی اور نبیوں کے نبی اللہ نے مصطفیٰ کو بیٹے دیے ان میں کوئی نبی نہیں سیاپا میں کوئی نبی نہیں آل محمد میں کوئی نبی مولا سمجھانا کیا چاہتا ہے اللہ فرماتا تمہیں یار کا شجرہ پڑھ کے سمجھ نہیں آئی ادھر اسحاق کی نسل میں باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی باپ نبی بیٹا نبی ادھر اسماعیل کی نسل میں مصطفیٰ کے اوپر بھی کوئی نبی نہیں نیچے بھی کوئی نبی نہیں اوپر بھی کوئی نبی نہیں نیچے بھی کوئی نبی نہیں اور جدو اللہ یار دے اتنے تھلے نبی برداشت نہیں کرتا کسی کارے میں کیوں برداشت کرے تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد اللہ آپ کو عزت اور برکت ہے میرا نبی آخری نبی ہے میرے نبی کے بعد کوئی نبی نہیں اللہ عزت عطا فرمائے 54 منٹس 5 منٹ کم 12 ہو گئے آپ نے تقریباً 47-48 منٹ بلکہ 50 منٹ آپ نے قرآن سے سن لیا میرا نبی آخری میرا نبی چلو بس میں ایک روایت پڑھوں ملفوظات میں سے پھر آپ سے اجازت لیتا ہوں حضور ایک تھوڑا سا علی اور خلفاء راشدین کی محبت تھوڑی سی وہ نا حضرت فاروق اعظم کی کچہری لگی ہوئی تھی نا تو ایک نوکر کو باہر آپ نے کھڑا کیا تھا کہ بھی اندر بندہ کوئی نہ آئے اب اندر مشیر بیٹھے ہوں گے امیر المومنین ہیں اب باہر نوکر ہر آنے والے کو منع کر رہا ہے کہ اندر نہیں جانا اچانک عبداللہ بن عمر آئے عمر پاک کے اپنے بیٹے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس نے کہا جی آپ کے بابا نے منع کیا اندر نہیں جانا یہ اتھی واپس موڑے یہ جدو اے موڑے نے پیچھے حسین بھی ہوں گے سر حضرت حسین نے سن لیا کہ اندر نہیں جانا آپ بھی واپس موڑ گئے نوکر کی نظر پڑ گئی نوکر کے دل کو کچھ ہوا بھاگ کے اندر گیا یا امیر المومنین آپ کا شہزادہ آ رہا تھا میں نے منع کر دیا وہ واپس چلے گئے پیچھے حسین تھے وہ بھی مڑ گئے میں نے پڑھا ہے فاروق اعظم نے مشیر چھوڑے وزیر چھوڑے کانفرنس چھوڑی میٹنگ چھوڑی جوتا بھی نہیں پہنا بازار میں آ کے حسین کا پلو پکڑ کے عرض کرتے ہیں سونا تو اسی کدھر اور فرمایا تہاڈا پتر مڑیا تے میں بھی مڑ گیا فرمایا نہ کرو او عمر دا پتر ہے تسی محمد دا پتر بولو بھی تو صحیح جسے سمجھ جیس کے دل میں صحابہ کا جتنا پیار ہے اتنی دور سے کہو سبحان اللہ اچھا بھائی وہ یزدگرد بادشاہ تھا نشیروہ کی پوتی تھی یزدگرد کی بیٹی فتح ہوا نا مدائن کا علاقہ تو وہ شہزادی آ گئی مال غنیمت میں تو ہم میرا تک کیا جی جدو شہزادی مال غنیمت چاہ گئی اب حضرت مولا علی نے ابو بکر کو حضرت عمر کو مشورہ دیا تھا کہ جب کوئی شہزادی آ جائے تو اس کا نکاح ہارے کے ساتھ نہیں کرنا ہو یہ مشورہ علی نے دیا ہوا تھا تو اس کے لیے شہزادہ ڈھونڈیے گا اب حضرت عمر خاموش ہر سیابی کی خواہش ہے شہزادی ہے بادشاہ کی بیٹی ہے بڑی دولت ہے نکاح میرے ساتھ ہو جائے نکاح میرے ساتھ ہو جائے نکاح میرے ساتھ ہو جائے فاروق اعظم فرماتے ہیں خاموش ہو جاؤ یہ شہزادی ہے اس کے لیے کوئی شہزادہ ڈھونڈنا پڑے گا
اب سب نے دیکھا پتہ نہیں اس کا کون سا شہزادہ ہے، حضور وہ کون ہے؟ آپ فرماتے ہیں اگر عمر سے پوچھتے ہو تو میری نظر میں علی کے لال سے بڑا شہزادہ کوئی نہیں۔ بلاؤ حضرت حسین کو۔ لو میرے صاحب حضرت حسین کو بلایا گیا، فاروق اعظم نے سیدہ شہربانو رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا۔ اب جب دونوں کا نکاح ہو گیا نا، انہی سے سید کی نسل چلی، شہربانو سے اللہ نے شہزادے دیے۔ میں 2024 کے سادات کو کہا کرتا ہوں تمہیں فاروق اعظم کا شکر گزار ہونا چاہیے، تمہاری ماں کا انتخاب عمر نے کیا۔ اور جسے سمجھ آ رہی ہے سبحان اللہ تکو، جو نوکر ہے نبی کے صحابہ کا والے رسول کا سبحان اللہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، کمال اللہ۔ دعا کرو اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے۔ چھوٹی چھوٹی کتابوں سے عقیدے بناتے ہو، وہ کسی ایک بندے کی لکھی ہوئی کتاب، وہ بھی شرم نہیں آتی؟ آؤ جن کی شان اللہ بیان کرے انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ اسلام کو جو عزت دے اسے عمر کہتے ہیں، بادشاہت میں جو فقیری کرے اسے عمر کہتے ہیں۔ تو اسی چپ رہو، میں پھر بھی دساں گا تو آپ نے آئے علی کے بچوں کو جو ہزار ہزار درہم نذرانے دے اسے عمر کہتے ہیں۔ اچھا تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی؟ مولا علی جسے جنت کا چراغ کہے اسے عمر کہتے ہیں۔ اس کے دل میں فاروق اعظم ہے سبحان اللہ تو کہو نا یار۔ میلاد ہوا نبی کا، چلو آجو اللہ آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پھر عرض کرتا ہوں ایویں نہ گھبرا جایا کرو، اور جی جلا دیا کیا جلا دیا؟ کس نے جلا دیا؟ میں گھر بیٹھا ہوں مانتے کہتے جو کہ میرا بوا ساڑ چھڑے۔ مطلب آپ کیا سمجھتے ہو؟ میں بیٹھا ہوں اور میرا دروازہ کوئی جلا کے چلا جائے، میں بے غیرت ہوں؟ کوئی ہاتھ تو لگائے میرے دروازے کو، شرم نہیں تمہیں آتی؟ اگر تیرا دروازہ کوئی جلائے تو جلنے نہیں دیتا، یہ علی کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ علی کے ہوتے ہوئے کوئی زبرہ کا دروازہ جلا جائے، یہ علی کی شان میں گستاخی ہے بہت بڑی۔ ہمارے بیٹھے ہوئے کوئی ہمارے دروازے کو ہاتھ لگائے، ہم چوڑیاں پہن کے بیٹھے ہیں اور وہ علی ہے۔ دائیں ہاتھ سے جو خیبر کا دروازہ اٹھا دے وہ علی ہے۔ کیا کر رہے تم؟ ایسی چھوٹی چھوٹی کتابیں مت پڑھا کرو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور جن کی شان اللہ بیان کرے انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ کیونکہ میں قرآن کا طالب علم ہوں، میں یہ چھوٹی کتابیں نہیں پڑھتا، میرے پاس قرآنی آیات ہوتی ہیں۔ آپ نے ابو بکر سننا ہے قرآن سے سنو، فاروق اعظم سننا ہے قرآن سے سنو، عثمان غنی سننا ہے قرآن سے سنو، بابے سننے قرآن سے سنو۔ ہمارے بابے قرآن میں ہیں۔ اے آصف بن برخیہ بابا ہے، سبحان اللہ، اے آصف بن برخیہ سلیمان دی امت دا بابا ہے، اے بابا بڑی شہب ہے، یہ پھر میرے نبی دی امت دے بابے اے دے تو بڑی شہب ہے۔ اللہ نے فضل دینا۔ دیکھیں ہم قرآن کے طالب علم ہیں، ہمارے عقیدے وہ روایتوں والے نہیں ہیں، وہ غلط روایات، ہماری عقیدے آیتوں والے ہیں۔ میلاد ہوا نبی کا، سبحان اللہ، بس اللہ آپ کو عمل کی توفیق دے۔ میرا نبی آ گیا، وہ آ گیا جس کے بعد کسی نے نہیں آنا۔ بس یہ دو جملے سنو اور میں آپ سے فوراً اجازت دوں، کیونکہ ترتیب کے اعتبار سے میں گفتگو زیادہ کر چکا، پورے 12 ہیں، میں نہیں اوپر پڑھتا، میں 40 منٹ پڑھتا ہوں، میرے بچے جانتے ہیں۔ حضرت وہ میلاد ہوا، رسول اللہ تشریف لے آئے، جناب عبد المطلب طواف کعبہ کر رہے تھے، پتہ چلا اللہ نے بیٹا دیا، طواف چھوڑا، گھر گئے، سیدہ آمینہ کے سر پہ ہاتھ رکھ کے فرماتے ہیں بیٹا جی بابا مبارک ہو، اللہ نے بیٹا دیا۔ سبحان اللہ، تو بیٹا نام رکھا، فرمایا نام بابا سائیں بڑا سردار، حضور نام آپ رکھیں گے؟ فرمایا اللہ مجھے پکڑا، یوں دیکھ کے فرماتے ہیں آمینہ میں نے نام محمد رکھا ہے۔ سبحان اللہ، کیا نام رکھا ہے؟ محمد، اور کوئی مثل نہ جانی دی سبحان اللہ، کشمار بچاوے جی چڑھ دی جوانی، کوئی مثل نہ ٹھولے دی چپ کر میرے علی اتھے جاؤ نہیں بولے ہاتھ گورے تغادا شرمائے مازاد ڈورے تے گل بوٹیاں کی گانیاں سارے نبیاں کا پیر لگ گئے ساڑھے دل کا جانیاں ہاتھ جوڑا پکھیاں دا انہوں نے ساڑھا پیر لگ گئے گل جان اکھیاں سمجھ آ رہی ہے نا؟ یار کی باتیں کیا کرو،
بابا نام کہا محمد، جب کہا نا محمد صلی اللہ ہو، میں بس آخری جملہ عرض کروں اور آپ سے اجازت لوں، جب کہا نا محمد 2 منٹ پھر اوپر ہو گئے، یا بابا ایسا نام تو پہلے کبھی نہیں سنا، سبحان اللہ، تاریخ میں ایسا نام نہیں، سبحان اللہ، ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا۔ جب سیدہ آمینہ نے عرض کیا نا بابا ایسا نام پہلے کبھی نہیں سنا، نبی کے دادا عبد المطلب نبی کا چہرہ سیدہ آمینہ کی طرف کر کے فرماتے ہیں بیٹا دیکھ تو صحیح نا، ایسا پہلے کبھی آیا بھی تو نہیں۔ میلاد کے 2 اہم پیغام ہیں، اگر آپ وصول کر لے تو گھروں میں حیا لے آؤ، بچیوں کو بانقاب کرو۔ آمین آمین۔ اچھا جی 25 تاریخ کا ٹائم ہے جی کبیر والا میں، 25 اکتوبر کا رات 12 بجے، نہیں رات 11 بجے خطاب ہوگا جی 25 اکتوبر کو انشاءاللہ 12 میل کبیر والا گورنمنٹ انگلش میڈیم مڈل سکول 12 میل کبیر والا، معروف ہی جگہ ہے 12 میل جی، 12 میل انشاءاللہ جی فقیر حاضر ہو جائے گا۔ رات خطاب کا 11 بجے کا ٹائم میرا خیال آپ نے فرمایا ہوگا، 11 بجے انشاءاللہ خطاب ہوگا۔ اور یہاں پہ یہ جو لفظ ہے نا میلاد، اس پہ قرآن پڑھا جائے گا، لفظ میلاد پہ میں قرآن پڑھوں گا انشاءاللہ بفضل اللہ تعالیٰ۔ ایک تو گھروں میں حیا لے آؤ اور دوسرا بچوں کو نمازی کرو، یہ ذرا قابل غور بات ہے۔ ہمارے بچے اب نمازی نہیں ہیں جناب، ہاں جی نہیں ہے نمازی، ہمارے بزرگ نمازی ہیں، جوان نمازی نہیں ہیں۔ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں، 7000 بچہ ہے یونیورسٹی میں، مسجد میں 10-15 بچے ہوتے ہیں، باقی مسلمانوں کے نہیں ہے نا، تکلیف والی بات۔ اچھا نماز کا ٹائم ہوتا ہے، لوگ دکان نہیں چھوڑ رہے، شرم نہیں آتی، حیا نہیں آتی، ادھر نماز کا ٹائم ہے کاروبار نہیں چھوڑ رہے، تول رہا ہے، ترکڑی تیار ہے سامنے، بہت شرم والی بات ہے، ڈوب کے مرنے والی بات ہے۔ کہنے کو لا الہ الا اللہ کام مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نبی نے فرمایا کہ کافر اور مومن کی پہچان کرنی ہو دیکھو نماز پڑھتا ہے، جی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، اگر آپ نمازی نہیں، اور وہ ذرا آیت پڑھے من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا فإن له معیشۃ ضنکا۔ ہوں ذرا جاگیا جی، شاہ جی تعویذ پہ گئے ہیں، کاروبار بند ہو گئے، کوئی تعویذ شویذ نہیں پے، آپ ہی سارا کچھ کیتا آج۔ اللہ فرماتا ہے جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا فإن له معیشۃ ضنکا، کوئی تعویذ نے کسے پایا، میں تیری روزی روٹی آپ ہی تنگ کیتی، لب کھجل ہون پہ، لب دا رہے تھے، فجر نہیں ہونا پڑی، زور نہیں ہونا پڑی، عصر نہیں ہونا پڑی، مغرب نہیں ہو پڑی، عشاء نہیں ہو پڑی، چل کھجل ہو، نہیں لبے گی پھر ہون، پھر لب جس نے میرے ذکر سے، ذکر کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن ذکر ہے، آقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، سبحان اللہ، نماز ذکر ہے، سورۃ طلاق میں قد انزل اللہ الیکم ذکر رسولا، آمینہ کا لال ذکر ہے۔ ہم نماز سے بھی دور، ہم قرآن سے بھی دور، ہم نبی کی سنتوں سے دور، اور پھر ہم شاہ جی طویل نہیں پے، شاہ جی دیکھو میں نے کسے نہیں بند کیتا، تیریاں اپنی کی تھے، وہ کیا ہے وہ میرے دل میں پھر ایک ٹھہریے جا، کل نفس بما کسبت رہینہ، آیت ٹھیک پڑھی ہے ساتھ دیجیے گا، ہر نفس اپنے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم، سورہ رات کی آیت ہے، حتی یغیر ما بانفسہم، فیصلے کیے ہوئے پروردگار نے۔ کرونا آیا سارے کھجل ہو گئے، علماء نہیں ہوئے، شاہ جی کرونا آیا ہے تے میرے مرشد کریم میرے ابا جی حضور بڑے شاہ جی حضور حیات تھے ظاہری طور پہ، تو وہ کرونا آیا نا تو ہم تقریباً وہ جو کرونا کے دن ہے نا سرکار کے ساتھ گزارے ہیں، وہ مینو آدھے ہو جی تو تے لبنا کونی ایسے بانے لبتے گئے میرے ابا جی ہمارا بڑا پیار کیا کرتے تھے، ہمارا دوستانہ ماحول ہوتا تھا والد گرامی صاحب کے ساتھ۔ تو کرونا آیا ہمیں نہیں پتا کب آیا کب چلا گیا، کیوں لو یار نہ لگی، بے شک یہ علماء تشریف فرما ہے، انہیں نہیں پتا کب کرونا آیا کب چلا گیا، ہاں تو انہوں پتہ لگا ہونا ہے۔ مہربانی کریں اپنے بچوں کو نمازی کرو، خود نمازی ہو جاؤ، ایک آیت نہ پڑھ لو،
है ना मतलब नहीं मतलब खैर है ना कोई गाली तो नहीं पे अच्छा फिर ठहरे जी अल्लाह फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रिजालुन सूरह नूर मेरे सामने आई है रिजालुन रिजालुन का क्या माना है मर्द मर्द क्या माना है मर्द एक बार सारे बोलो कौन कह रहे हैं अल्लाह ਇਹਦਾ मतलब है मर्द वो ये जिन्हों अल्लाह मर्द कहे ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਵੇ ਉਹਦੇ ਮਰਦ ਹੋਣੇ ਸ਼ੱਕ ਮੌਲਾ ਕਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮਰਦ ਆਖਿਆ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਰਿਜਾਲੁਨ ਲਾ ਤੁਲਹਿਹਿਮ ਤਿਜਾਰਤੁਮ ਵਲਾ ਬੈਉਨ ਅਨ ਜ਼ਿਕਰਿल्लाहि व इकामिस सलाह दुनिया ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ੀ ਮਰਦ ਨੇ नमाजी बहुत बोली बोलते हो नमाजी फिर बोलो नमाजी हुन ਇਹਦਾ मतलब है सुबह सुबह जब आवाज है हय्या अलस फलाह 70 साल दा बाबा 85 साल दा बाबा 95 साल दा बाबा काम दे हत्थां नाल मसीह ते ठंडे पानी दे सामने तेनू बाबा नजर पे आंदा है मर्द आ गया हाय हाय ਇਹਦਾ मतलब है जेड़ा मसीह ते आ गया सफेद दाढ़ी वाला ओ मर्द है ते जेड़ा 25 साल दा जवान 35 साल दा जवान 40 साल दा जवान चार पाई सुबह सुबह नहीं पे छड़दा ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਢਾਣਾ ਆਹੋ ਮੈਂ ਇhtiyat ਜ਼ਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਤੂੰ ਆ ਜਾਏ ਮਸੀਹ ਤੇ अल्लाह हदायत दे छड़े तू हाँ मेरे वेखो यारा अगर कुरान तुहां सुन लिया अली दा लाल मुसल्ले ते वे नाम ज़ैनुल आबिदीन है अली वाले मुसल्ले वाले क्या बात है अली वाले नमाज़ों वाले बेशक हाँ जी अली दा पुत्र है ज़ैनुल आबिदीन मुसल्ले ते वे घर दे अंदर नफल पढ़ देने पे बाहर शोर मच गया शहजादा बाकर खेलता होया खूंच डिग पे अली दे पुत्र मुसल्ला नहीं छड़िया सारी नमाज पढ़ के बाद बुआ खोल के फरमांदे ने क्या हुआ हुजूर तुहाडा पुत्र बाकर खेलदा होया खूंच डिग पे ते शहजादा शहीद हो गया माफ करो जे बचा नहीं सके और फरमाया परा हो जाओ पिंड दे सारे बंदे परा करके अपना चेहरा ज़ैनुल आबिदीन खूवल करके फरमांदे ने ओए खूह दे पानियां हया कर अली दा पुत्र हया कर अली का बेटा है हुन पिंड दे बंदे वेंदे ने पानी उत्ते आ गया है शहजादा बाकर खेल देने पे अपने खेल दे पुत्र नु चुक के जो शहीद कर वाल टुरे ने ए बंदे पल्ले पल्लू फड़ के ने शाह जी ये की होया ये की किस है एक ही कहानी है आ फरमांदे ने चुप करो यार लंबे किसे कहानियां नहीं इको ही गल है मैं ओदे वाला मुंह नहीं मोड़या ओने मेरे वाला मोड़या मैं उम्मीद करा कि मस्जिद के अंदर इंज रश होएगा फजर की नमाज में मस्जिद भरी होनी चाहिए यकीन करें मस्जिद खाली देख के दिल खून के आंसू रोते हैं कि इस कौम को रसूलुल्लाह ने 5 वक्त इज्तिमाइयत के लिए इकट्ठा किया था कि मेरी उम्मत 5 वक्त दिन में इकट्ठी हो एक दूसरे में बह के दुख दुख करन ये 5 वक्त जमात का फायदा क्या है बैठो एक दूसरे की खबर लो और कायम नमाज पता कैसे होती है जब तुम मस्जिद में 5 मरतबा दिन में 5 मरतबा जाओगे तुम्हें नजर आएगा ये मेरा फलां चाचा है ये फलां गली से आया है ये उधर से आया है ये उधर से आया है ये उधर से आया है अगर उनमें से कोई गायब हुआ एक नमाज में गायब हुआ फिर दूसरे में भी गायब हुआ फिर तीसरे में भी गायब होगा तुम पूछोगे वो चाचा जी नजर नहीं आ रहे अब तुम सब उसके घर पे चले गए जाके उसकी खबर ली उसने बताया मेरे पास पैसे नहीं थे आज बीमार हूँ बहुत बीमार हूँ सब ने मिलकर थोड़े थोड़े पैसे उसे दे दिए उसने दवाई खाई उसे शिफा मिल गई तेरी नमाज कायम हो गई आपने गौर किया मेहरबानी करो अपनी मस्जिदें आबाद करो घरों में हया ले और मस्जिदें आबाद करो रसूलुल्लाह के मिलाद का यही मकसद है और मेरे दोस्तों की मेहनत कामयाब नजर आ रही है क्या वादा हो गया नमाज का इंशाअल्लाह 1 2 3 4 5 इंशाअल्लाह देख लेते हैं ना आप देख लेते हैं ना अभी भी हाथ काम में बंदे चौके ने हाथ थोड़े ने हाथ ऊंचे करो अल्लाह 5 वक्त की पढ़ेंगे परवरदिगार 5 वक्त की जेड़ा 5 तन पाक दा नौकर है वो हाथ उत्ते रखे मौला हम 5 वक्त की पढ़ेंगे अल्लाह हम 5 वक्त की पढ़ेंगे अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए मैं फिर आया तो बातें करेंगे वमा अलैया इल्लल्लाह